اے لوگو، میری بات سنو اور جلد بازی سے کام مت لو، تاکہ میں تمہیں نصیحت کروں جو تمہارا مجھ پر حق ہے اور تم پر حجت تمام کر دوں۔ بس اگر تم انصاف سے کام لو تو فلاح پا سکتے ہو۔ بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو، بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو، وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں۔ کہاں؟ اس کے جنازے پر۔ لگتا ہے دھوپ میں دماغ خشک ہو گیا ہے۔ کیا کروں؟ کہتے ہیں جو کچھ ابن صبیغ کے پاس تھا سب سپاہیوں نے لوٹ لیا، اور اس کا گھوڑا وغیرہ؟ خلیفہ سے خیانت کرنے والا کافر حربی ہے اور اس کا مال حلال ہے۔ یہ لشکر مال حرام سے سیر نہیں ہو رہا۔ وہ حلال کو چھوڑیں گے؟ یہاں رکنے سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لوٹ مار کرنا اس لشکر کا شیوا ہے۔ شاید اس کے گھر کا پتہ چلے۔ فضول میں اپنی جان گنوا بیٹھو گے۔ خدا کی قسم فضول میں نہیں، یہ وراثت میری اور میری ماں کی آخری امید ہے۔ اپنی عقل سے کیوں کام نہیں لیتے؟ ہمارا کا قتل عیاں ہو گیا ہے، وہ قاتل کو ڈھونڈنے میں دیر نہیں کریں گے۔ میں وہ امانت لیے بغیر نہیں جاؤں گا، چاہے تمہاری جان بھی چلی جائے۔ جس تیر انداز کے ترکش میں تیر ختم ہو جائے اس نہتے کو موت سے مت ڈراؤ۔ لوگ جنگ میں مصروف ہیں اور آپ دونوں بحث میں مصروف ہیں۔ تم جنگ چھوڑ کر کیوں آ گئے ہو؟ جنگ بس ختم ہی ہونے والی ہے۔ حسین کے پاس گنتی کے بس چند ساتھی رہ گئے ہیں، وہ بھی ایک ایک کر کے مارے جا رہے ہیں۔ میں جنگ کے لیے کچھ ضروری سامان لینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ میدان جنگ کے حالات سے باخبر ہے، اس سے ابن صبیغ کے بارے میں پوچھو۔ تم نے تو کہا تھا اسے لوٹ لیا گیا۔ شاید کوئی نئی بات پتا چلے۔ ابن صبیغ کی کوئی خبر ہے؟ جناب ابن قرظہ نے اسے ابدی نیند سلا دیا۔ جانتا ہوں، اس کے جنازے کا پوچھ رہا ہوں، کہاں ہے؟
اس کو نہیں چھوڑا، سب کچھ لوٹ کر لے گئے۔ یہاں نہیں، باہر گھوڑے کے پاس، گھوڑے کے پاس۔ ان سب کو لے جا رہے ہو؟ سب کو تو نہیں، کچھ وہاں پر بھی رکھی ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو انہیں بھی لے جاؤں گا۔ کیا سپاہیوں کے لیے سکے بھی ہیں؟ ہاں، اس جنگ میں خلیفہ خرش سے دریغ ہرگز نہیں کریں گے۔ حسین کا کام تمام ہو گیا؟ تھوڑا سا رکو، ان سب کے سر نیزوں پر دیکھو گے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں آیا ہوں یہ نال اپنے ساتھ لے جاؤں اپنے آخری فریضے کے انجام کے لیے۔ مردوں کی طرح حسین سے تلوار کے ساتھ لڑو، لاشوں پر گھوڑے دوڑانا کوئی بہادری نہیں ہے۔ ہمارا کام حکم ماننا ہے، چاہے وہ تلوار سے ہو یا پھر چاہے وہ لاشوں پر گھوڑے دوڑانا ہو۔ پانی، تھوڑا پانی چاہیے۔ سپاہیوں کو کتنے سکے ملیں گے؟ سب سکے نہیں لیں گے، ان میں کچھ ایسے سپاہی بھی موجود ہیں جو حسین کے قتل کو خدا کی خوشنودی کا باعث سمجھتے ہیں۔ اور باقی کے لوگ؟ سردار تو لیں گے ہی، اور جو حکومت کے لشکر کا حصہ نہیں انہیں کوئی نمایاں کام کرنا ہوگا۔ میرا نام اگر فہرست میں لکھ دو اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ میرے بارے میں بھی لکھ دو تو کیا مجھے کچھ سکے مل سکتے ہیں؟ حسین کے مقابلے میں آنا چاہتے ہو؟ تم کیوں ہر بات کو اسی طرف لے جاتے ہو؟ میں لشکر کے آخر میں کھڑا ہوں گا۔ اس ہزاروں کے لشکر میں جو تیر و تلوار سے مسلح ہے، مجھے اکیلے سے کیا فرق پڑے گا؟ مجھے کون دیکھے گا؟ خدائے حسین بھی نہیں دیکھے گا تمہیں۔ میں لباس جنگ پہنوں گا تاکہ کوئی سردار مجھے دیکھ لے اور میرا نام سپاہیوں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ یہی ابن قرظہ میری تائید کرے کہ مجھے لباس جنگ میں دیکھا تو کافی ہوگا۔ اس طرح خالی ہاتھ گھر واپس نہیں لوٹو گے۔ اس خاندان کی سخاوت اور مہربانی کو کون نہیں جانتا؟ حسین میری بے چارگی کو دیکھ کر مجھے معاف کر دیں گے۔ میرا باپ کہتا تھا کہ معاف کر دینا علی کا شیوا تھا۔ حر کو بھول گئے ہو؟ حر نے حق کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اس نے حسین کا راستہ روکا، میں صرف جنگی لباس پہنوں گا۔ اگر حسین یہ جان لے کہ چند سکوں کے ساتھ کسی مریضہ کی زندگی بچ سکتی ہے تو اجازت نہیں دیں گے۔ تمہارا باپ یہاں ہوتا تو کیا کرتا؟ ابھی تو نہیں ہے، اس کی آخری نشانی بھی ابن صبیح کے ساتھ ہی نابود ہو گئی۔ کاتب اعظم نے خلیفہ کے مال پر ایمان کو ترجیح دی۔ اس کی وصیت پر عمل کر رہا ہوں جو ماں کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دیتا۔ تمہارے باپ نے مقام و منزلت چھوڑ کر کم پر قناعت کی۔ مجھے اور میری ماں کو اب وہ کم بھی نصیب نہیں۔ چاہتے ہو اب وہ کمی خون حسین سے پوری کرو؟ نہیں، خدا کی قسم، میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا کروں؟ پانی۔ فرات کی آواز سنائی نہیں دیتی؟ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا۔ خیمے میں موجود سردار جو زخمی تھا ابھی تک زندہ ہے؟ تم نے خود ہی اس کے زخموں پر مرہم لگایا تھا۔
کہہ دیں کہ یہاں اور پانی نہیں بچا۔ میرا نام فہرست میں لکھو گے؟ یاد کرو میرے باپ کا، تم پر کوئی تو حق ہوگا۔ بے شک بڑا حق ہے، لیکن اس حق کے ادا کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کے بیٹے کا نام یزید کے سپاہیوں میں لکھوں۔ میں چاہتا ہوں میرا صرف نام لکھ دو۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، کسی کو گواہی بھی دینی ہوگی کہ تمہیں دیکھا ہے۔ جنگی لباس پہنوں گا، ان کی نظروں کے سامنے تلوار حمائل کروں گا۔ فرزند علی کے مقابلے میں صحیح نہیں کر رہے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ صندوق یہاں پڑا ہے، اس میں جنگی لباس اور زرہ موجود ہیں، پہن لو۔ جنگ کے لیے جا رہے ہو؟ اگر حسین تک پہنچو تو اس پر میری طرف سے ضرور وار کرنا۔ حسین کے ساتھی مارے گئے ہیں۔ میں نے جب میدان کی طرف نگاہ کی تو مجھے حسین کے ارد گرد مستورات اکٹھی ہوئی نظر آئیں۔ حسین نے اپنے سب بیٹوں کا نام علی رکھا ہے، جیسے اسے معلوم نہیں کہ لوگ کس قدر علی سے بغض و کینہ رکھتے ہیں۔ علی کا نام باعث بنا جو یہ سپاہی جوک در جوک شامل ہوئے۔ کاش یہ لشکر حق کی خاطر جمع ہوتا۔ حق ہمیشہ خلیفۃ المسلمین کے ساتھ ہے، چاہے وہ اب ہو یا گزشتہ خلفاء کا زمانہ ہو۔ علی کیا گزشتہ خلفاء میں سے نہیں تھے؟ آپ جو کہیں صحیح، علی سے بغض رکھنا غلط، لیکن خلیفہ کا بیٹا تو دین کا منکر ہو سکتا ہے۔ حسین نے اپنے نانا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، تم نے خود نماز کے دوران تیر چلانے کا حکم دیا۔ یہ کیسا مرتد ہے جو تیروں کے سائے میں نماز قائم کرتا ہے؟ اگر میرے جسم میں طاقت ہوتی تو یہیں پر تمہارا سر جدا کر دیتا۔ تم کیسے خلیفہ کے بھیجے ہوئے ہو جو حسین کی اس طرح سے حمایت کر رہے ہو؟ علی اکبر حسین کے سامنے اتنا بےتاب کیوں ہے؟ یقیناً وہ ان سے جنگ کی اجازت طلب کر رہا ہوگا۔ حسین اس کی زندگی کے لیے فکر مند ہے۔ وہ ہم شکل پیغمبر ہیں، نظروں سے دور کیسے جانے دیں گے؟ حسین کا بڑا امتحان ہے علی اکبر سے جدائی۔
علی اکبر مارا گیا؟ اس نے خوب جنگ کی. کاش میں میدان میں ہوتا اور علی اکبر کے غم میں حسین کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتا. بہت اچھا ہوا کہ ٹوٹتے نہیں دیکھا. جب وہ ٹھہر ٹھہر کر علی اکبر کو میدان جنگ سے لے جا رہا تھا. خلیفہ سے جنگ کا انجام کامیابی مومنوں سے خدا کا وعدہ ہے. تو جنگ کے عہد میں اس کی بات الگ ہے. مومنوں سے خدا کا آخری کامیابی کا وعدہ ہے. ہر فاتح لشکر ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہ حق پر ہی ہو. جو بھی ہے خدا کفار کے لشکر کو کبھی غالب نہیں ہونے دیتا، کبھی نہیں. اس بیابان میں کفر کس طرف ہے؟ تمہارے لیے واضح نہیں ہے؟ حسین خدا کے دین سے خارج ہو گیا، دین سے خارج شدہ کافر ہے. حسین نے فقط خلیفہ کی بیعت نہیں کی، اسے کافر مت کہو. تم اپنی زبان سے خلیفہ کا ساتھ دو. زبان تو عقل کی ماتحت ہوتی ہے. بات شعور میں پیدا ہوتی ہے اور زبان سے جاری ہوتی ہے. تمہارے دل میں خلیفہ کے لیے میل ہے، جھوٹ بولتے ہو کہ خلیفہ نے یہاں بھیجا ہے. آج میرا دل اختیار سے باہر ہے. جب میرے ہاتھ میں آئے گا تو مار پیٹ کر اسے صاف کر لوں گا. میں زخم کھل گیا ہے. یہی زخم میری جان لے گا. اسی لڑکی کو بلاتا ہوں جس نے پہلے زخم پر پٹی کی تھی. اٹھو. کچھ کرو تاکہ میں حسین کی موت کو دیکھنے تک زندہ رہوں. زندگی سے دل بھر گیا ہے. یہ عقل کے اندھے کیوں نہیں سمجھتے کہ حسین دین سے خارج نہیں؟ اس مکار سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. بہت چالاک آدمی ہے. اگر تم نے اس مکار آدمی سے اور زیادہ بحث کی تو وہ تمہیں آشکار کر دے گا اور تمہارا راز فاش کر دے گا. فضول باتیں مت کرو یہاں. فضول نہیں ہے. اگر انہیں پتا چل گیا کہ تم کس کی طرف ہو تو تمہارا خون مباح ہے. اگرچہ ابن قرظہ کچھ سمجھدار لگتا ہے، بس یہ دعا کرو کہ وہ زندہ نہ بچے. اگر وہ بچ گیا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا. کہاں؟ ابن قرظہ کی پٹی کے لیے. اس کے علاج کے لیے؟ ایمان جسے چھو کر بھی نہیں گزرا. اور تمہارے اپنے مطابق اگر زندہ بچ گیا تو مجھے مار ڈالے گا یا میرا راز فاش کر دے گا. اگر اس کی پٹی نہ ہوئی تو اور برا ہوگا. اگر بچ گیا تو کوئی دوسری راہ نکالیں گے. ام سعید، ام سعید، مرہم پٹی کرنے والی لڑکی کو بلاؤ. نہیں پتا کہاں ہے. یہیں خیمے میں وہ گریہ زاری کرتی رہی اور پھر کہیں چلی گئی. وہ یہاں نہیں ہے. تم بھی یہاں سے جا رہی ہو ام سعید؟ میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی کیونکہ کوفہ کے سپاہیوں کا خوف مجھے فرار نہیں ہونے دیتا. یہاں سے مجھ سے زخمیوں کے خیمے میں جانے کو کہا گیا ہے. وہاں ان کے لیے کھانا بنانا ہے مجھے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ زخمیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، اس لیے اسے وہاں کے لیے بلایا ہے. عمر ابن سعد کے سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے.
کچھ لوگوں کی کمی سے فرق نہیں پڑتا. تمہیں مار ڈالوں گی میں. تم یہ خنجر نہیں دیکھ رہے؟ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ سپاہی اگر یہاں نہ ہوتا تو اپنے ہی لشکر کے ہاتھوں مارا جاتا. یہ تیز دھار خنجر قصاص لینے آئی تھی. تم مجھ سے قصاص لوگی؟ اپنے باپ کا قصاص لینے آئی تھی. تمہارے باپ کو کیا اس نے قتل کیا ہے؟ کون خبیث تھا تیرا باپ؟ تمہاری زبان بھی تمہارے ہاتھ کی طرح بے لگام ہے. منہ بند کرو اپنا. نہیں جانتی کس سے بات کر رہی ہو؟ اپنے باپ کے قاتل سے. کس جنگ میں؟ آج اسی جنگ کے لشکر میں. تم کیا ابن صبیغ کی بیٹی ہو؟ تو وہ تمہاری خاطر مرتے وقت زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا. اپنا ناپاک منہ بند رکھو. خاموش. یہاں چلاؤ مت لڑکی. خائن کی نسل بھی خائن ہی ہوتی ہے. کافی نرمی برت لی. لشکر کے ایک سردار کی جان لینے کی کوشش کی. سزا موت ہے. میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی. یہاں اس کا خون کیوں بہاتے ہو؟ خیمے کے باہر اس کا سر جدا کر دو. شاید اس حملے کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہو. تم خیمے کے باہر اسے باندھ دو. تمہارا باپ علی کا پیروکار تھا. میں بھی علی کے چاہنے والوں میں سے ہوں. میں بھی علی کے چاہنے والوں میں سے ہوں. جلد ہی اپنے انجام کو پہنچو گی. چھوڑ دو مجھے. چھوڑ دو مجھے. چھوڑ دو. کچھ سکے ہیں تمہارے پاس؟ بس یہی ہے میرے پاس. مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا باپ ابن سعد کے لشکر میں ہوگا. مجبوری میں آیا تھا. اور تم؟ اپنے باپ کا خیال رکھنے کے لیے. اس جنگ میں کوئی مقام مصیبت سے خالی نہیں. میرا باپ لڑنے نہیں آیا تھا. پھر کیوں وہ جنگ کی اگلی صفوں میں گیا؟ جب سے ہم یہاں آئے بہت پریشان تھا. پریشانی حسین کے لیے؟ وہ حسین کا عاشق تھا. حسین کی نصرت کے لیے موقع کی تلاش میں تھا. وراثت میں اس نے کچھ چھوڑا؟ لوٹنے آئے ہو؟ تمہارا باپ اس کو جانتا تھا؟ اس کا خلیفہ کے جاسوسوں سے کوئی سروکار نہیں تھا. یہ جاسوس نہیں ہے. یہ کاتب اعظم کا بیٹا ہے. وہی جو کچھ عرصے پہلے مارا گیا. کیا کاتب اعظم کی کوئی امانت تمہارے باپ کے پاس تھی؟ اسی لیے جب سے آئے ہوئے ابن صبیغ کو ڈھونڈ رہے ہو.
उस अमानत के बारे में कुछ जानती हो? वो उस अमानत को हमेशा अपने पास रखता था, और कल जब वो पानी लेने के लिए आया था तो उसने अमानत मेरे हवाले कर दी। कहा एक दिन कातिब आज़म का बेटा वो अमानत लेने आएगा। अब वो कहाँ है? काश समझ जाती कि अमानत को खुद से दूर करने का मतलब था कि अब वो जिंदा नहीं रहेगा। वो अमानत अब कहाँ है? मुझे कैसे पता चलेगा कि वो तुम ही हो? इस निशान को पहचानती हो? उसने कहा था कि निशाने कातिब आज़म वो अपने साथ लाएगा। मेरे बाप की आखिरी निशानी। और मेरे बाप की वसीयत। उस खेमे के किनारे पर जहां पर उम्मे हसन को बांधा था, वहां एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है। उस पत्थर को हटाकर देखो, तुम्हारी अमानत वहीं पर दफन की है। तुम हो बेटा, अब तुम्हारी बारी है। तकदीर ने फैसला किया है और अब तुम्हें मौका मिला है बेटा। आज दुनिया का आखिरी दिन है। आज सब आएंगे, आसमान और जमीन एक हो जाएंगे। जमीन में बेचैनी महसूस नहीं कर रहे बेटा हसन? ये नजरें दिखाई नहीं दे रही जो तारीकी में गुम है। दिन रात हम पर ध्यान रखे हुए हैं। कयामत का दिन है। कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हानिया को जब कैद किया तो इसे बाहर निकाला, फिर ताकि किसी और के हाथ न लग जाए। बेटा तुम मुझे देख रहे हो? मुझ पर बड़ा एहसान किया है। अगर तुम्हारी अमानत में कोई खयानत नहीं हुई तो ये सब हानिया की बदौलत है। इसमें कोई शक नहीं। कातिब आजम का बेटा क्यों इस खतरनाक जंग में ये अमानत लेने आया है? मुझे पहचान गए हो? उसी वक्त जब तुमने अमारा का काम तमाम किया। डरो मत, किसी को नहीं बताया। यही वजह है कि तुम अभी तक जिंदा हो। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि हानिया को निजात दिलाओ तुम। उस खैमे के सिपाहियों का क्या करूं? हानिया जब यहां आई थी तो यह तय हुआ था कि वो और उसके बाबा हुसैन के पास जाएंगे। ये गैरत का तकाजा नहीं। मेरा इस लड़ाई से कोई सरोकार नहीं। मैं आया था कि अपने बाप की अमानत लेकर अपनी मां तक पहुंचा दूं। और मेरे यहां आने का मकसद यह है कि हानिया को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। अगर उसे निजात दिलाना चाहते हो तो मैं मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हारी मदद पर कैसे एतमाद करूं? हाँ, जो महज चंद सिक्कों के लिए अपना नाम यजीद के लश्कर में लिखवाना चाहता है। तुम भी उसी लश्कर के सिपाही हो। मैंने ये जंगी लिबास इसलिए पहना था कि हानिया और उसके बाबा को हुसैन तक पहुंचा सकूं। अब तो वो नहीं रहे। खुद हुसैन के पास चले जाओ। फिलहाल मेरा मकसद सिर्फ हानिया की जान बचाना है, जिसकी खातिर मैं यहां तक पहुंचा हूं। यानी तुम्हारा हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं? और तुम्हारा ताल्लुक है? हानिया अपनी अमानतदारी पर कायम रही और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। सवार इब्ने मुनम कहाँ है? अबू शुजा उसे ले गया। जंग से कोई खबर? अली के बेटे अब जंग के लिए आने वाले हैं। अब्बास।
عباس نہیں اس کے بھائی، وہ بھی مرد میدان ہے مگر عباس جیسے نہیں۔ حسین جب آئے مجھے ضرور بتانا۔ علی اکبر کو دیکھا تھا؟ حسن کے بیٹے کو بھی تلوار حمائل کروا کے جنگ میں بھیجا۔ قاسم؟ حسین جنگ میں بھیجنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ قاسم کے پاس اپنے والد کی کوئی تحریر تھی، حسین نے اسے پڑھنے کے بعد اجازت دی۔ اس کے چہرے پر تو ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی، اسے جنگ کا کیا علم؟ لشکر والے بھی یہی کہہ رہے تھے۔ اس نے بہادری سے مد مقابل کو للکارا۔ اس تحریر میں کیا تھا؟ آج کے دن کے لیے حسن کی طرف سے اپنے بیٹے کے لیے کوئی پیغام تھا۔ کوئی بھی سپاہی آسانی سے اس کا کام تمام کر سکتا تھا۔ ازرق شامی کا بھی یہی خیال تھا۔ کیا وہ خود گھوڑے پر سوار ہوا؟ پہلے اس کے بیٹے جنگ کے لیے آئے، مگر قاسم نے بہادری سے ایک ایک کر کے سب کو شکست دے دی۔ لعنت ہو ازرق پر، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنے پر۔ اب خود ازرق قاسم سے لڑنے کی تیاری کر رہا ہے۔ قاسم میدان میں ہے ابھی؟ پوری بہادری کے ساتھ للکارتے ہوئے میدان میں اپنے چچا حسین کی ایک نگاہ سے اس کا جوش و ولولہ بڑھ جاتا ہے۔ قاسم کی لڑائی کو تحریر کرنا ضروری ہے، اٹھ جاؤ۔ پہلے دوات بھر لوں، پھر میں بھی آ رہا ہوں۔ تمہارے باپ کی وراثت کہاں ہے؟ کہاں گم ہو؟ میں سمجھا شاید باپ کا خزانہ لے کر واپس چلے گئے ہوگی۔ صندوقچہ خالی تھا۔ خیانت کی ہے؟ میرے باپ نے خالی ہی دیا تھا۔ مجھے خود اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ کاتب کی وراثت تحریر ہے، نہ کہ مال و زر۔ یہی چند جملے وراثت ہے میری۔